جب کسی انسان کے دماغ کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں دو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر کوئی جادو کے اثرات ہیں تو سب سے پہلے وہ اثرات انسان کے دماغ کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جادو سے انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جادو کرنا یا جادو کسی کے لیے کروانا یہ حرام ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اس دور میں بہت سارے لوگ جادو کے خیالات کے شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، حالانکہ جادو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اکثر وہ جادو انسان کے دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے، جس سے اس انسان کے دماغ میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کون سے خیالات آتے ہیں انشاءاللہ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں جادو کی نشانیاں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے جادو اس دور میں تو ایک تو رہا نہیں ہے، بہت کم کہیں آپ کو کوئی جادوگر مل جائے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جادو انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اور جبکہ جادو کرنا ہے، جادو کروانا میں نے پہلے عرض کیا کہ حرام ہے، لیکن جب انسان کے دماغ کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر جاتا ہے۔ اس کو چھوٹی سی ٹینشن اتنی بڑی ٹینشن لگنے لگتی ہے کہ وہ سوسائڈ کرنے کے کگار پہ آ جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھائی کسی نے اس کے دماغ میں کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ تھوڑی سی بھی ٹینشن ہوئی وہ یہ سوچے گا کہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے لاؤ ہم موت کو چوز کر لیں، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے پاس آئے، لوگ آتے ہیں عملیات کے طور پہ، جو لوگ تعویذ گنڈا کرانے، تو ان میں اکثر کیسز ایسے ملتے ہیں کہ ان کے دماغ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر وہ جادو کا نہیں تو شیطانی حرکتیں، شیطانی وسوسے، اور شیطانی وسوسے ہونے کا ثبوت تو قرآن میں حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو یہ کہا کیوں گیا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے؟ پناہ مانگنے کا حکم آقا علیہ السلام نے کیوں دیا ہے کہ تم اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ میں شیطان سے بچائے رکھے؟ کیونکہ شیطان دماغ میں بھی وسوسے پیدا کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے دلوں پر گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے تو انسان کے دل سے شیطان گھٹنے ہٹا لیتا ہے، اور جب بندہ عمل کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ سے اس کے دل کے اوپر گھٹنے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو شیطان کا بہت بڑا خلل ہے انسان کی زندگی میں۔ اب اگر کوئی انسان جادو کرتا ہے تو وہ بھی شیاطین کے ذریعے سے، اور اگر کسی نے جادو نہیں کیا تو شیطان خود انسان کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو وسوسے یہ آنا کہ اس کو سوسائڈ کرنے کے، اور چھوٹی سی ٹینشن بہت بڑی لگنے لگی کہ یار ہم مر جائیں، اس سے اچھا تو مر جائیں، اور اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں۔ دوسرا کیا، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں بے حرمتی کرنے کے خیالات دماغ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ اور رسول کے بارے میں معاذ اللہ، یا قرآن کے بارے میں۔ چونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اوپری، یہ شیطانی حرکتیں، شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں نا، شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ چیزیں دماغ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں، اور پورے جسم کا جو تعلق ہے وہ انسان کے مائنڈ سے ہے۔ جو انسان سوچتا ہے، باڈی کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ انسان کے مائنڈ کے حساب سے ہوتی ہیں، تو وہ جو شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ انسان کے دماغ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا لگ رہا ہے تو ایسا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی پہ کسی نے جادو کیا ہو، ورنہ انسان ذہنی طور پہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جادو کیا ہے، لیکن جادو جلدی کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن 1% مان لو کہ کسی کے اوپر کیا ہی گیا ہے یقینی طور پر، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی تو وہی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں اور اس پانی کو پئیں، اور اس عمل کو 11 دن تک آپ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دماغ پر اگر کوئی بھی اثر ہوگا، چاہے وہ جادو کا یا وہ شیطانی وسوسے، پوری طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ دماغ کے اوپر سے وہ اثرات ہٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہماری بہن ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں اور ان کے شوہر کو کینسر ہو چکا ہے، اور بڑی خطرناک بیماری ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کی ایسی حالت ہے کہ گھر میں لائٹ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام اہتمام نہیں ہے،
ان کے شوہر ہی صرف کمانے والے ہیں، وہی سب دیکھتے سنتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اتنی شدید بیماری سے جوجھ رہے ہیں، تو یہ بہن ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہیلپ ہے کی گئی، لیکن ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بولا ہے کہ اگر ان کا ٹائم پر آپریشن ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مکمل طریقے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کب سے یہ پریشانی ہے ہسبینڈ کو؟ یہ 7 مہینے ہو چکے ہیں 7 مہینے ہو گئے۔ کیا ڈاکٹر نے بولا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا کہ پہلے جانچیں کرائی، جی جانچیں کرانے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں ریفر کر دیا لکھنؤ میں۔ جی جی اب وہ ڈاکٹر کے مطلب پیسوں کی ضرورت ہے، جی، تو اسی لیے جو ہے جا نہ پا رہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہاسپٹل نہیں جا پا رہی نہ ہیں۔ جا پا رہے۔ اور باقی کیا پریشانی ہے؟ سبھی کچھ ہے، لائٹ نہیں گھر پہ ہے، اور بچوں کھانے آنے کی نہیں کچھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ ہم سب کا اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا غیب سے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ ہمارے بچے 5 ہیں، 5 بچے ہیں ماشاءاللہ۔ سب چھوٹے بچے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اس میں بڑا بچہ نہیں ہے کام نہیں کام کرنے کے لائق نہیں ہے کوئی۔ اچھا، تو بس آپ لوگوں سے خصوصی التماس یہ ہے کہ آپ کے پیسوں کی برکت سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، بچے یتیم ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا تھوڑا تھوڑا پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ یقیناً شفا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم لوگ کوشش تو ضرور کر سکتے ہیں، تو دعا بھی کریں کہ رب قدیر ان کو شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ تعاون بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔